السلام علیکم۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے بات کی تھی اختلاف کی بنیاد پر، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر اختلاف یہ ذاتیات پہ آ جائے تو پھر یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ اختلاف کے جو بائی پروڈکٹ آپ کر سکتے ہیں، جو اگر منفی انداز میں اختلاف ہو، نان پروڈکٹیو ہو، تو اس کے نتیجے میں تفرقہ وجود میں آتا ہے۔ اور آج ہم یہ تفرقے کا منظرنامہ جو ہے ہمارے زندگی کے تمام دائروں پہ موجود ہے۔ عموماً جو ہے یہ تفرقے اور فرقے کا جو لفظ چسپا ہوتا ہے وہ صرف مذہبی لوگوں کے دائرے پہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ تفرقہ مذہبی بھی ہے، یہ تفرقہ لسانی بھی ہے، اور یہ تفرقہ جو ہے سیاسی بھی ہے، اور یہ تفرقہ ہماری معاشی نظام میں بھی ہے، اور یہ تفرقہ ہمارے عدالتی نظام میں بھی ہے۔ لیکن چونکہ ہم آج کی دنیا میں نظام چونکہ لبرلز کے ہاتھ میں ہے، اور لبرل جو ہیں چونکہ مذہبی طبقے کو ہدف بناتے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ تر جو ہے تفرقے کا لفظ جو ہے وہ مذہبی طبقے میں چسپا کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے انتہا پسندی کا لفظ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ دینی اور مذہبی طبقے پہ چسپا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ انتہا پسندی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی قوم پرستی میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جو ہے سیاسی دائرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کے اور زندگی کے معاشرے کے مختلف دائروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تفرقہ جیسے کہ بات کی گئی تھی کہ اختلاف کو جب ہم اپنی ذاتیات پہ لے آتے ہیں، اور ذاتیات پہ کب لاتے ہیں کہ جب ہماری مقصد ہمارے ذات بن جائے، یعنی جو ہماری علمی گفتگو ہے، جو جستجو کے نتیجے میں اور جو غور و فکر کے نتیجے میں جو ہمارے پاس علمی صلاحیت آئی ہے، اگر یہ علمی صلاحیت کو آگے بڑھانا اور اس کا آگے بڑھانے کا مقصد ہماری اپنی ذات ہو کہ لوگ یہ جانیں کہ میں بڑا اسکالر ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں فلاں دانشور ہوں، اور میری فلاں فلاں حیثیت ہے، تو پھر وہ انا ولا غیری، یعنی صرف میں ہی ہوں اور میرے علاوہ تو پھر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو میں نے کہا ہے بس وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ اور یہ کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ پھر دوسرے کے علم کو پھر کم جانا جائے، ان کی علمی صلاحیت کو، ان کی دلیل کو کوئی حیثیت نہ دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ فلاں تو بس، اور یہ بعض اوقات مذہبی دائرے میں اس لیے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ ایک طرف چونکہ دین ہمارا اتحاد کی اور جو ہے وہ ایز اے امت اور ایز اے ملت آگے بڑھنے کی، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی، ایک دوسرے کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن پھر اسی مذہبی دائرے سے یہ بات آئے کہ جی وہ فلاں کو حق نہیں ہے کہ وہ دین کے موضوع پہ بات کرے، اور فلاں کو حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے موضوع پہ بات کرے، اور یہ تو صرف ہمارا ہی حق ہے چونکہ ہم مفتی ہیں اور ہم علامہ ہیں۔ لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مفتی اور علامہ صاحبان جو ہیں یہ سائنس پہ بات کر لیتے ہیں، خواہ ان کو سائنس کا کچھ علم نہ ہو، یہ طب پہ بات کر لیتے ہیں، خواہ ان کو طب کی کوئی شد بدھ نہ ہو۔ یہ حالانکہ اگر یہ علامہ اور مفتی ہیں تو ان کی علمی صلاحیت شرعی قانون کی تشریح اور اس کی توضیح ہے، نہ کہ طبی مسائل پر، نہ کہ سیاسی امور پر، نہ یہ کہ کسی اور معاشی مسئلے پہ یہ بات کریں۔ ہاں، بات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ظاہر ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو زندگی کے تمام دائروں پہ بات کی جائے، لیکن یہ سوال تو اس لیے پیدا ہوا نا کہ جب آپ دوسرے فرد پہ، کہ کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی دانشور اٹھ کر کے اگر کوئی دین پہ بات کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو حق حاصل نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے اسے حق حاصل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینی ہی طبقہ کا کوئی علامہ اور مفتی اگر اس پہ بات کرے اور وہ آپ کی رائے سے جو ہے وہ متفق نہ ہو،
تو پھر آپ اس کو گمراہ اور اس کو جو ہے وہ فتنہ اور مختلف الفاظ سے نوازتے ہیں. اور یہ چیز سے مذہبی دائرے میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سیاسی اختلاف میں ہر کوئی ایک دوسرے سے ملتا بھی ہے, ملا کر کے حکومتیں بھی بناتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو غدار بھی کرتے ہیں. یہی حال اگر آپ عدالتی نظام میں دیکھ لیں کہ جو سٹنگ جسٹس ہیں اور جو ان کے جن کی جو ہے وہ لابی مضبوط ہے, وہ کچھ بھی فیصلے کرتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں تو ٹھیک ہے, اور اس کے مد مقابل اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کے لیے پھر وہ پٹیشن داخل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایسا کیفیت کیوں ہے؟ اور کیفیت اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو اختلاف کی کیفیت رکھی تھی, اس کیفیت کو صحیح ڈائمنشن پہ, صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کر دیں تاکہ ہم جو ہیں اس پہ غور و فکر کر کے صحیح ٹریک پہ آ جائیں. لیکن کیا ہوا کہ اس کے باوجود اس ٹریک پہ آنے کے بجائے انہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے گروہوں کے, اپنے بڑوں کو انہوں نے اہم جانا اس کتاب کے مقابلے میں. وہ کہ یہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ کہ اس بات پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے جو ہیں صحیح پیروکار ہیں اور ان کے صحیح جو ہیں ان کے نقش قدم پہ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسعت دکھائی ہے علم کی میدان میں, حالانکہ وہ ختم رسول تھے لیکن وہ ایک عام آدمی کی بھی علمی صلاحیت کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور انہیں طریقے سے سمجھاتے بھی تھے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اختلاف کو تفرقے کا رنگ دے دیا. اور اس تفرقے کا رنگ کیوں دیا؟ کہ بغیم بینہم, آپس میں ایک دوسرے سے سرکشی, ایک دوسرے سے بغض. اور یہی وہ بغض ہے, یہ آپس کی ایک دوسرے سے سرکشی ہے کہ آج ہم بحیثیت امت بالخصوص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا نظام دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا نظام چھوڑ کے گئے تھے. اس نظام کو خلفائے راشدین لے کے چلتے رہے اور اس نظام کو مسلمانوں میں جب تک جتنا خیر باقی رہا اور وہ جتنا قرآن و سنت سے جڑے رہے, اس دور میں اتنا جو ہے وہ اس نظام میں بہتری رہی. اور جوں اس خیر سے وہ دور ہوتے گئے اس نظام میں خرابی آتی چلی گئی. آج دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پوری قوتیں جو تفرقے پہ کھڑی ہیں, انہوں نے نہ صرف اس نظام کو بھلا دیا ہے بلکہ اگر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی جدوجہد بھی کرتا ہے, کوئی اٹھتا ہے, تو اس پہ یہ فتوے لگاتے ہیں, اسے فتنہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون سا جو ہے وہ اسلام لے کے آ گیا. اور ان کا خود حال یہ ہے کہ یہ اپنے طبقوں میں جس طبقے سے وہ وابستہ ہیں, جس گروہ اور مسلک سے وابستہ ہیں, جس کو وہ اہل حق جانتے ہیں, ان کے اندر خود انہوں نے تفرقہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ تفرقے کی دنیا جو ہے وہ ہمیں ایک قوم, ایک ملت بننے نہیں دے رہی ہے. آج تقسیم در تقسیم کا مرحلہ ہے. کسی بھی گروہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, البتہ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم کو ایک امت بنا کر کے, ایک ملت بنا کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, اس سے جدوجہد کرتا ہے اور قوم کو اس بات پر پکارتا ہے کہ اس قرآن کی سائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام لے کے آئے تھے اس کے لیے سب یکسو ہو جائیں, تو پھر یہ سارے تفرقے باز جو ہیں وہ مل کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے خلاف جو ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ فتوے کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر جو بالخصوص پاکستان کے حوالے سے, جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, وہاں ایک اسلامی نظام قائم ہونے کے بجائے آج تک حقیقتاً کوئی نظام قائم نہ ہو سکا. نہ یہ کسی دائرے میں اسلامی ہے, نہ کسی دائرے میں یہ غیر اسلامی ہے. یہ اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتے ہیں
اور عملاً جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تفرقے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ توفیق اسے ہی دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے ہم سب اس تفرقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس تفرقے میں ایک اور بیماری ہے جس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔